أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہلکی سی جو سیٹی کی آواز آتی ہے وہ بھی بند کر دو بھیا۔ حضرات، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اشتیاق صاحب قبلہ، جنہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا، یہ ان کی محبت ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ آپ لوگ جانا تو یہ ملبی لوگ صلاح کیے رہا تھے، تم ہمار تعریف کی ہم تمہار کر بے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے کہا۔ اور ابھی اسٹیج پر دیندار شاعر حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ میرے بعد آپ کو ان کا کلام سننا ہوگا۔ پنڈال اتنا لمبا بنا تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت مجمع ہوگا، اور 11 ہی بجے سب بھاگ گئے، شروع ہی سے چلے۔ اچھا پتہ چلا شروع ہی سے اتنے لوگ تھے۔ آپ لائق تعریف ہیں کہ آپ اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان حضور سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، دنیا میں ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں محبت کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس کا انجام آپ کو اچھا ملے گا، اور یقین جانو آپ بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا اٹھنا سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا سیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ لیکن کچھ ہے اسے ناسمجھ، جو کہا تھا یہ کہا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو کیوں ملا رہے ہیں؟ جب قرآن نے ملایا ہے تو ہمیں ملانا ہی پڑے گا۔ بہت سے کام ہوتے ہیں، ہم سے کہا گیا، حضرت علامہ مولانا قاری نثار صاحب قبلہ نے مجھے فون کیا حضرت مولانا اختر صاحب کے کہنے پر، میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ورسولہ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے ان کو مالدار بنایا اور اس کے رسول نے بنایا من فضلہ، اپنے فضل سے۔ دیکھو ہر کام میں اللہ کی مرضی رکھا کرو، انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 100 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ یہ یکے دوئی میں نہیں سمہار ملت، اور 100 بیوی، یکے میں راتوں دن دھر پٹک ہوتے۔ سلیمان پیغمبر کے نکاح میں 100 بیویاں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میرے نکاح میں 100 بیویاں ہیں، اگر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو 100 بیٹوں کا میں باپ بن جاؤں گا۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہ کہا تو 100 بیویاں تھیں، اس کے باوجود بھی ایک لڑکا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ 100 بیویاں تھیں اور ایک بچہ نہیں پیدا ہوا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، 10 سال حضور کی غلامی میں رہے، 10 سال۔
وضو کا پانی دیتے تھے، خدمت کرتے تھے، غریب تھے اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضور کو رحم آیا تو حضور نے دعا مانگی، یا اللہ انس کو مال دے دے، انس کو اولاد دے دے۔ تو انس کے گھر میں 100 لڑکا پیدا ہوئے۔ کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ وہاں 100 مہر ہوا، یکو نہیں، اور یہاں یکئی بیوی 100 لڑکا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور مدینے میں کھجور کی باغیں تو بہت تھیں، آج بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ انس کو مال دے دے، انس کو اولاد دے دے۔ تو اولادیں 100 ہوئی اور مال کی یہ حالت رہی کہ سب کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجور آتا ہے، اور آتا تھا، لیکن حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آتی تھیں، سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا اور اس کے رسول نے مالدار بنا دیا، من فضلہ، اپنی فضل سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں۔ بہت سے بدتمیز جات ہیں، حج کہہ کے چلے آئی ہیں اور حضور کے روضے پہ نہیں جائیں گے، جزاک اللہ، کہتے ہیں وہ کہا دے دے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ ہر کام میں انشاءاللہ لگا لیا کرو۔ ایک گاؤں رہے، مولوی صاحب نماز پڑھاوت رہے، گاؤں میں ایک سیٹھ صاحب رہے، تو سیٹھ صاحب گھر سے نکلے، مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی گئے، مولوی صاحب سلام کہیں سیٹھ صاحب کہاں جاتا ہوں؟ کہیں مارکیٹ جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے۔ کہا گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مولوی صاحب نے کہا انشاءاللہ لگائے لو کہ انشاءاللہ گھوڑا بازار جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے۔ تو سیٹھ صاحب کہا تم مولویین کے یہی تو سمجھ میں نہیں آؤت، ارے پیسہ ہمارے جیب میں ہے، گھوڑا بازار میں بکاتا ہے، انشاءاللہ کی کون ضرورت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا نا یار انشاءاللہ کہہ لو، کہیں چلے جاؤ مولوی سامنے سے۔ آج کل جی کے کوئی بھی نیتائی پر نہیں چلتے، مولوی پر چلت ہے، سب سے غریب قوم مولوی۔ گاؤں میں ہی ہے جی کا ناک پہنچے تمیز نہ ہو، وہو امام پر حکومت کرت ہے۔ مولوی بیچارے چپ ہو گیا۔ سیٹھ صاحب چلے گئے گھوڑا بازار، وہاں گئے گھوڑا دیکھن پسند کہن، پیسہ ویسا طے کہن، تو کہ جیبے میں ہاتھ ڈالیں پیسہ نکالے تو ہاتھ نیچے چلا گوا، دیکھن کٹا پیسہ غائب، جہاں سانس رہے ہوئے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب بلڈ پریشر کنٹرول میں بھوا تب سیٹھ جی واپس آئے، اتفاق سے جیسے گاؤں پہنچے وہی مولوی پھر مل گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہا گھوڑا لائے؟ کہاں مولوی صاحب؟ انشاءاللہ ٹرین پر بیٹھا، پھر انشاءاللہ گھوڑا مارکیٹ بھی پہنچا، پھر انشاءاللہ گھوڑا بھی دیکھا، انشاءاللہ پسند بھی آ گیا، انشاءاللہ پیسہ بھی طے ہو گیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ نیچے چلا گیا۔ تو مولوی کہا تھا اب بکا کرو، اب ٹائم چلا گیا انشاءاللہ کے۔ ہاں
آج آدمی اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ آپ نہیں جی سکتے ہیں؟ اپنے بدن پہ ناز، جسم پہ ناز، یہ اللہ ہی جسے چاہے سلامت رکھے۔ بہرحال اللہ دیکھ رہا، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے وسیلے سے اللہ کے نیک بندے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب سب دیکھتے ہیں لیکن اللہ والوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ خواب ہم تم دیکھا جاتا ہے، جب تک سوئی ہو تب تک خواب بولو۔ حضرت علی شیر خدا بھی خواب دیکھے، اور کب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں۔ سرکار کا وصال ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر کی زمانے خلافت بھی ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر امیر المومنین تھے۔ حضرت علی نے خواب دیکھا کہ نماز فجر آج میں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ کہتے ہیں حضور کے پیچھے نماز فجر پڑھی، خواب بتا رہے ہیں، اور جیسے سرکار کی نماز ختم ہوئی ایک ڈالی بھر کھجوریں آئیں، تو سرکار نے ان کھجوروں میں سے ایک ایک کھجور نمازیوں کو بانٹا۔ حضرت علی کہتے مجھے بھی ایک کھجور ملی، میں نے کھایا، اور کھایا تو آنکھ کھلی تو میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ موجود تھا۔ اتنے میں اذان فجر ہوئی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد نبوی میں اذان فجر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، انہوں نے نماز فجر پڑھائی، اور جیسے نماز فجر ختم ہوئی ہو بہو ویسے ہی کھجور کی ڈالی جیسے نبی کے سامنے خواب میں پیش ہوئی تھی، ویسے ہی ڈالی بھر کھجوریں حضرت عمر کے سامنے رکھی گئیں۔ حضرت عمر نے بھی ایک ایک کھجوریں سب کو بانٹی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ایک کھجور مجھے ملی، جب میں کھایا تو اس کا ذائقہ ویسے ہی لگا جیسے اللہ کے رسول نے کھجور کھلایا تھا، ویسے ہی ذائقہ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے امیر المومنین سے کہا کہ ایک کھجور اور دے دو، تو حضرت عمر کہتے ہیں علی اگر رات میں رسول اللہ نے تم کو 2 دی ہو تو ہم سے بھی لے لو، جب حضور نے 1 دیا ہے تو میں بھی 1 ہی دوں گا۔ تو حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، کرے یہ کیسے؟ خواب میں نے دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے ایک کھجور کھلائی، میں نے اپنا خواب کسی سے بیان بھی نہیں کیا، آپ سے بھی بیان نہیں کیا، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو ایک ہی خواب میں کھجور دی تھی، دوسری نہیں دی تھی؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں المومن ینظر بنور اللہ، جو مومن ہوتا ہے وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ بتاؤ، لیکن آج کچھ ایسے ہیں بیل آدمی، بیل آدمیوں میں یہاں بیل ہوتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آوت ہے۔ انسان میں بیل نہیں ہوتے، ایک تو سڑوے ٹہرت ہے انہوں بیل ہوئے، اور ہمرے تمرا بیل گھوما کرت۔ ایک مولانا علی حسن فاروقی صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، اب تو خیر انتقال ہو گیا۔ ایک دن پان کھائے ٹہل رہے تھے، تھوکنے کی ضرورت پڑی، تو مدرسے کے ایک بچے سے کہا، بچے اکثر دیہات کے ہی آتے ہیں مدرسے میں، تو ایک بچے سے کہا جا بیٹا اگلدان اٹھا لو کمرہ سے، اور دیہات کے آدمی اگلدان جانت نہیں رہے، آپ لوگ جانا تھا لاگت ہے وہی میرا ہوگا، ارے اگلدان جی میں تھکا جات ہے، کہیں جا بیٹا بیٹھ جا اگلدان اٹھا لو، دیہات لڑکا جانا نہیں رہے گا، کمرم ڈھونڈی ڈھاڑیس تو کہ چلا ہوا کہ حضرت تمہا اگلدان نہیں ہے، لیکن بیٹا اسی میں ہے جا کے دیکھ، پھر گوا جب پہچانو تھے تب تو اٹھا لا ہوا ہے، پھر دیکھی پھر لوٹ گیا، کہ حضرت نائی ہو ماں، تو حضرت گئے کہیں دیکھ بیٹا وہی رکھا وہ ہے اگلدان، جب وہ کو اٹھائی دیکھے تو کہے حضرت ماں کونو سار تھک ماری سے، میں کونو سار تھکی سے حضرت، ہت بیل کہیں کہیں اٹھائے لا، تو انسانوں میں بیل ہوتے ہیں، کہا تھے کچھ نہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے، اللہ جسے چاہے جو طاقت چاہے دے دے۔ بہرحال آپ بیٹھے ہو، آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا اگر نیت صحیح ہے، اور نیت یہی رکھو کہ نبی کی محفل میں آئے ہیں
تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ محفلوں میں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ میلاد کی محفلیں اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من انفق درہما علی قرات مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پڑھانے پر 1 درہم خرچ کیا، یعنی 1 روپیہ سمجھ لو، فقد احیا الاسلام، تو فرماتے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے محفلوں سے، لیکن آج بہت سے لوگ نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے ہو جاتے لیکن ان کو دین کے بارے معلومات نہیں ہو پاتے۔ ایک جگہ جلسے میں گئے، ایک آدمی آؤ بیٹھا، تو ہم نے کہا بھیا تم کس کے امتی ہو؟ تو پوچھا کس کے امتی ہو؟ تو کہا تھا کہ مولوی جان ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اب بتاؤ کس کی امت میں یہی پتا نہیں مسلمان کو؟ تو ہم چپ ہو گئے۔ اتنے میں ایک آدمی چائے لے کے آوا، ہم کہا دیکھیس پریشان، تو کہا کہا بات حضرت چائے پیو؟ ہم کہیں یار یہ کیسا آدمی ہے یار، میں نے اس سے پوچھا کس کے امتی ہو؟ تو کہتے مولوی جان ہے۔ تو کہتے ارے حضرت تو جاہل ہے، او کے پیچھے کاہے پڑے ہو؟ چائے پیو۔ تو ہم کہا اچھا وہ جاہل ہے، تم بتاؤ۔ تو کہتے ارے چائے پیو، تم سے باہر تھورو ہن، چائے پیو۔ اب بتاؤ۔ اے لوگو، اسلام کی محفلوں میں آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے خرید لیا۔ کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم، ان کے جانوں کو خرید لیا اور ان کے مال کو خرید لیا۔ اللہ ہی نے سب کچھ دیا، مسلمانوں کے جان و مال کو خدا نے خرید لیا، اور خریدا تو بدلے میں مسلمانوں کو دیا کیا؟ اللہ فرماتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان و مال کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو جنت دے دی ہے۔ جنت ہماری ہے، جان مال سب خدا کے ہو گئے۔ اسی لیے صحابہ میدان جنگ میں کہا کرتے تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہوگا نہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن نبی کی عظمت کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو جان و مال کے بدلے میں اللہ نے جنت دیا ہے۔ اب جنت کو بچانا ہمارا تمہارا کام ہے۔ اب جنت بچانے کے لیے بندوق کی ضرورت نہیں ہے، جنت بچانے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت بچانے کے لیے 10-20 لوگوں کا گروہ بٹورنا ضروری نہیں ہے۔ جنت بچانا بہت آسان، میرے نبی نے فرمایا، ارشاد فرماتے من یضمن لی، کون ہے تم میں کا جو مجھے ضمانت دے دے، ان یحفظ ما بین لحییہ، اس چیز کی بچانے کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان۔ کون میرا امتی ہے جو اپنی زبان بچا لے؟ وما بین رجلیہ، اور اس کو بچانے کی ضمانت دے دے جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ۔ کون میرا امتی ہے جو ضمانت دے دے کہ یا رسول اللہ میں اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچاؤں گا؟ تو جو اپنے آپ کو زنا سے بچا لے جائے اور اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا لے جائے تو سرکار فرماتے ہیں فَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، تو جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں۔ پتہ چلا جنت بچانا بہت آسان ہے۔ زبان بچا لو، جھوٹ نہ بولو، شرمگاہ بچا لو، زنا نہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ 2 چیزیں انسان کی روزی کو کھا جاتی ہیں، انسان محتاج ہو جاتا ہے۔
دو چیزیں انسان کو محتاج بنا دیتی، نمبر 1 پر میرے نبی نے فرمایا زنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جھوٹ۔ جھوٹ بولنا اور زنا کرنا، یہ دونوں ایسی برائیاں ہیں کہ انسان کی روزی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے لوگوں، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ بادشاہ تھے بغداد کے، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ ایک دن ہارون نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور جنت بنی ہے، اور جنت کے ایک محل پہ لکھا ہے ہذہ منزلۃ لزبیدہ، یہ مکان، یہ جنت زبیدہ کی ہے۔ تو جب ہارون رشید دیکھے نا اپنی بیوی کے نام بورڈ میں ہی ہیں، تو میں گھسے ہی لگ گیا۔ تو فرشتے نے روک دیا، کہا ہٹو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ زبیدہ کی جنت ہے، زبیدہ جائے گی۔ اتنی زور سے فرشتے نے جھڑکا کہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، اور بغل میں زبیدہ لیٹی رہے۔ تو جگاوے لگے، زبیدہ زبیدہ زبیدہ۔ تو زبیدہ کی آنکھ کھلی تو فرماتی ہیں ہٹ جا جہنمی، جنت سے ہٹائیں گے رہے، ہٹ جا جہنمی۔ اب ہارون کو غصہ آیا، کہا ارے میری بیوی ہو کر مجھے جہنمی کہہ کے ہڑکاتی ہے۔ غصہ آیا تو کہا زبیدہ سن، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ مرد غصات ہے مہربا پر تو یہی بم داغت ہے، سب سے بڑا بم یہی دھر رہا تھا، اس سے بڑا کوئی بم بھی نہیں ہے۔ نہیں بھوا کی ڈانٹ دیا، جھاپڑ مار دی، نہیں کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اب زبیدہ نے جب سنا تو رو پڑی، کہتے ہیں ہارون معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں تھی۔ اے ہارون، زندگی گزر گئی، کبھی میں نے ایسی بولی نہیں بولی کہ آپ کے خلاف ہو، میں ہوش میں نہ تھی، اے ہارون معاف کر دو۔ رحم آیا، ہارون نے معاف کر دیا۔ لیکن اب مسئلہ آیا سامنے کہ تم کہہ چکے ہو کہ اگر جہنمی ہو تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ زبیدہ نکلی نکاح سے کہ نہیں نکلی؟ ہارون بادشاہ تھے بغداد کے، علماء کو حکم دیا، سب لوگ حاضر ہوئے۔ بتاؤ بھائی، آج میں نے ایسا کہا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو زبیدہ میرے نکاح میں رہی کہ نہیں رہی؟ بغداد کے علماء نے کہا بھائی اس سوال کا جواب ہم نہیں بتا پائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا تم ایسے طلاق دیے ہوتے تو مسئلہ بتا دیتے، لیکن تم نے شرط لگا دی ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اب اگر آپ جہنمی ہو تو طلاقیں پڑ گئیں، اور اگر جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑی۔ لیکن تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو یہ ہم لوگوں کو کیا پتہ، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم نہیں بتا پائیں گے۔ تو بغداد تو بادشاہ ناراض ہو گیا، ارے نذرانہ تم لوگ لیتے ہو، دعوت تم لوگ کھاتے ہو، مسئلہ کو بتائی۔ جب ہڑکایا مولانا لوگ سٹ پٹانے، تو ایک نوجوان جن کی داڑھی آ رہی تھی، مونچھیں ہلکی سی آئی تھی، کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ ابھی بس جوانی شروع ہو رہی تھی، وہ کون تھے؟ جو بعد میں حضرت امام شافعی بن کے چمکے۔ وہ کھڑے ہوئے، ہونے والے امام شافعی، کہنے لگے بادشاہ اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں گا۔ کہا بولو۔ کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب تم کو بتانا ہوگا، پھر میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ کہا کیا ہے سوال آپ کا؟ امام شافعی نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی ایسی کی ہے، کوئی کام ایسا کیا ہے جو صرف خدا کے ڈر سے کیا ہو، کسی کا دکھاوا نہ رہا ہو، نہ کسی کا ڈر رہا ہو، صرف خدا کے ڈر سے کوئی نیکی آپ نے اپنی زندگی میں کی ہے؟ تو ہارون بادشاہ سوچنے لگے، تھوڑی دیر بعد پھر فرماتے ہاں، اپنی زندگی میں ایک کام میں نے صرف خدا کے ڈر سے کیا۔ کہا کیا؟
کہ ایک دن ایک جوان خوبصورت لڑکی میرے دربار میں آئی تھی، مصیبت کی ماری تھی، فریاد کرنے آئی تھی، مدد لینے آئی تھی، لیکن اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے تھے۔ شاہی محل میں تھا، وہ لڑکی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب میرے دل کے ارادے گندے ہوئے تو میں اپنے تخت سے اتر کر اس لڑکی کے قریب بڑھا۔ جب لڑکی کے قریب گیا تب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہتا ہے ہارون، اس شاہی محل میں تو کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن یاد رکھو جو خدا حکم الحاکمین ہے وہ ہم کو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اے ہارون، تم بادشاہ ضرور ہو، پولیس تمہارے قبضے میں، فورس تمہارے قبضے میں، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس دن کو یاد کرو جس دن خدا کے دربار میں ہماری تمہاری حاضری ہوگی۔ تم کیا جواب دو گے؟ میں کیا جواب دوں گی اپنے خدا کو؟ ہارون کہتے ہیں جب اس لڑکے نے اس طرح میرے سامنے گفتگو کی تو میرے دل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، اور اس دن میں نے اس لڑکی کی مدد کی اور اس کو شاہی محل سے رخصت کیا۔ اس دن جو میں نے اپنے آپ کو زنا سے روکا تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا دکھاوا نہیں تھا، اس دن جو میں نے اپنے آپ کو زنا سے روکا صرف خدا کے ڈر سے روکا تھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں جب خدا کے ڈر سے تم نے اپنے آپ کو زنا سے روکا تو اب جواب سنو۔ تب امام شافعی نے قرآن کی آیت جواب میں پڑھی تھی۔ کہتا ہے ہارون رشید سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ انسان جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے ہارون، قرآن کہتا ہے کہ تم جنتی ہو، تم نے اپنے آپ کو زنا سے روکا تو خدا کے ڈر سے روکا، اور خدا کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو زنا سے خدا کے ڈر سے روکا وہ جنتی ہے۔ اور جب تم جنتی ہو تو تمہاری طلاقیں زبیدہ پر نہیں پڑی، زبیدہ تمہارے نکاح میں ہے، تم اس کے شوہر ہو۔ پتہ چلا کہ جب انسان اپنے آپ کو زنا سے بچا لے جائے تو سمجھ جاؤ وہ جنتی ہے۔ اور آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہا بتائی پر گے رہن گے اسما تو ہوئی گا رہے گے، سہو کون چیز ہو یار؟ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے لڑکے بیٹھ رہے یار، اب بھائی جائیں 2 بجے رات تک موبائل دیکھی ہیں یہ سب، چلے آنا بیٹا چلے آنا ضرورت پوری کر کے۔ جیسے نام ہے اس کا محمود پور، محمود مانے تعریف کیا ہوا، تو جب نام محمود پور رکھے ہو تو کام وہی میر کرو، ورنہ گاؤں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ بھی ایک گاؤں گئے رہے تو کوئی نام رہا للہا، تو تمام طرح کے نام ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سنو۔ دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون ہے؟ آپ لوگ تو کہو بمبئی کی ہیرونی، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے عورتوں میں کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو، بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن میاں بیوی جا رہے تھے، ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے، سپاہیوں نے دیکھا تو حیرت پڑ گئی، ارے ایسی خوبصورت عورت دنیا میں زندگی میں ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فوراً اپنے بادشاہ کو خبر کیا، بادشاہ سلامت، اے بچے بیٹھ چپ ہے، بادشاہ سلامت، آج آپ کے ملک کے بارڈر پر ایک ایسی عورت آئی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا عیاش تھا، کہ جلدی پٹھو کا پٹھو۔ سپاہی بیچارے لے کے پہنچے، وہاں گئے، جب شاہی محل کے دروازے پر میاں بیوی کھڑے ہو گئے اور اندر سے حکم ہوا بادشاہ کا کہ سارہ کو اندر داخل کیا جائے۔ جب سارہ کو اندر داخل کیا جانے لگا تو ابراہیم پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بولو سب کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، چاہے آپ پر ہو چاہے ہم پر ہو۔ جب سارا اندر جانے لگی، ان کو لوگ لے جانے لگے، تب سارا نے اپنے شوہر کے چہرے پر دیکھا تو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سارا علیہ السلام نے عرض کیا تھا ابراہیم پیغمبر رو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ رو، بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ عیاش ہے، تم کو اندر لے بلوا رہا ہے، ابھی تمہاری عزت پہ حملہ کرے گا، عزت و آبرو کو لوٹے گا، میں کیوں نہ روں؟ تو سارا کا ایمان دیکھو، سارا نے کہا تھا اے میرے شوہر ابراہیم پیغمبر تم غم نہ کرو، جس خدا نے مجھے حسن دیا ہے وہ خدا میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے، اللہ میری عزت کو بچائے گا۔ ایک ایک کر کے سارا اندر گئیں، بادشاہ دیکھا، دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ پڑا، سارا کے قریب بڑھا تو اس پر فالس گر گئی، بادشاہ پر فالس گر گئی۔ سارا نے دعا مانگی تھی الہی عزت و آبرو کے بچانے پر تو ہی قادر ہے، فالس گری، اور جب فالس گری تو جی کے فالس گرے تھے وہ کے حال دیکھے ہوئی اب کر رہے تھے، نہ بولے پاؤں میں چلت ہے تو ایسے ایسے پاؤں کر رہے تھے، فالس گری لبلبائے لاگ، ہاتھ بیکار اے سارا معاف کر دو، سارا معاف کر دو، اب معافی مانگنے لگا۔ اللہ والوں کو رحم بہت جلدی آتا ہے، سخت دل نہیں ہوتے اللہ والے، فوراً سارا نے معاف کر دیا، قد عفوتک میں نے تجھے معاف کر دیا، جیسے سارا کی زبان سے لفظ نکلے قد عفوتک میں نے تجھے معاف کر دیا، ویسے ہی اس کا جسم صحیح ہو گیا، ٹنٹن ہو گیا، ٹنٹن۔ بڑا لالچی ہوتا ہے، تو سوچس کو بیر چھوڑو، پھر آگے بڑھا، جب پھر آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فالس گرائی، اور جب فالس گری تو پھر وہی حالت ہوئی، پھر معافی مانگا، سارا علیہ السلام نے معاف کر دیا، بادشاہ نے ان کو رہا کیا اور انعام و اکرام بھی دیا۔ پتہ چلا کہ انسان جب اپنی عزت کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ محافظ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ضرور پیدا فرمائے گا، من حیث لا یحتسب، اور اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ ایسی روزی دے گا، ایسی روزی دے گا کہ وہ کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں لہذا جنت ہماری تمہاری ہے، جنت کو بچانے کی کوشش کرو، جنت بچے گی کیسے وہ بتا دیا، اور سنو جنت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ جب حضور سے پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ بتا دو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا ہما جنتک و ہما نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ جنت ہیں اور ماں باپ جہنم ہیں۔ کیسے؟ اگر ماں باپ کو بچے نے راضی کر لیا تو بچے کی جنت ہے۔ اس لیے لوگوں جنت بچاؤ، ماں باپ کی فرما برداری کر کے، ماں باپ کے ساتھ احسان کر کے جنت بچاؤ۔ جنت بچانے کا طریقہ یہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے، سب سے زیادہ احسان کے مستحق ماں باپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول دنیا میں ہم احسان سب سے زیادہ کس کے ساتھ کریں؟
احسان ہم کریں تو کس پر کریں؟ تو سرکار نے فرمایا تھا جب پوچھا تھا ہمارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق دنیا میں کون ہے؟ فقال رسول اللہ امک، تو سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے، ماں پر احسان کر۔ بول تو حضرت حکیم بن معاویہ قشیری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کون؟ تو سرکار نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ماں کے بعد کون ہے؟ سرکار نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ کہتے چوتھی مرتبہ بھی میں نے پوچھا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے جس پر میں احسان کروں؟ فقال رسول اللہ ابو کا، تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ اس کے بعد نہ صحابی نے کچھ پوچھا نہ نبی نے کچھ جواب دیا۔ پتا چلا کہ اللہ دولت دے تو سب سے زیادہ احسان ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ ہمارے تمہارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے لوگوں جانا نہیں، ابھی آپ کے بہت ہی عزیز شاعر تشریف فرما ہے، اور کیا کیا جائے، اللہ جو کرتا اچھا کرتا، اللہ ہر حال میں اچھا کرتا ہے۔ بیٹھے رہو، یہی محبت رسول کی دلیل ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے سبحان اللہ، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، یسرف کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا۔ اے لوگوں جنت بچاؤ، جنت ہماری تمہاری ہے، جنت بتاؤ جنت کیسے بچے گی؟ رکو یار، درود شریف پڑھیے بلند سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا رہا ہے کہ سب لوگ گول ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، ہاں میں اندھیرے میں چلے جاتے کہ کہاں معلوم رہا ہے، لیکن یقیناً آپ لوگ بڑے باہمت ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ دیکھو جنت اور کیسے بچے گی، 30ویں پارے کی آیت ہے، جہنمی چلائیں گے جہنم میں تو جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کس وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی بولیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ غریبوں کو کھانا نہ کھلانا اور نمازوں کو نہ پڑھنا گویا کہ جہنم میں جانے کی نشانی ہے۔ اس لیے اے لوگوں اگر جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔
فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا گویا کہ دین کو آباد کرتا ہے۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے لوگو ذرا سوچو، کبھی سوچ لو تنہائی میں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے ہم دین کو ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں، جب نبی نے فرمایا نمازیں پڑھ لیا کرو۔ نماز من ترک صلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر چھوڑا، فلیس فی وجہہ نور، تو اس کے چہرے پہ کوئی چمک نہیں ہوگی۔ نماز فجر چھوڑنے والے کا چہرہ بارونق نہیں ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا چہرہ اچھا لگے، بیوی ہم سے محبت کرے، تو نماز فجر پڑھو۔ نماز فجر کی برکت سے چہرہ بارونق ہو جائے گا۔ جو ہماری ماں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت کرے، وہ بیویاں نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز کی بدولت ان کا چہرہ خوبصورت رہے گا۔ تو نہ بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ہوگی، نہ شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ہوگی۔ نماز محبت کا ذریعہ ہے۔ آج نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں نفرت، بات بات پہ طلاق۔ آج چلے جاؤ جج کے یہاں تو اکثر نقاب والی ہوئیں ملی ہیں، سب ہوئیں ملی ہیں بٹوری۔ ارے اے میری ماں بہنوں، آج